السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بول و براز کرنا یہ انسان، حیوان، ہر ایک کی دنیاوی ضرورت میں سے ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز پر بول و براز کرتا ہے، مگر مسلمانوں کا انداز سب سے ممتاز ہے۔ بول و براز کرنے کی متعدد سنتیں اور آداب بھی ہیں۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اگر ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے اگر کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تب بھی اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اور سنتوں کو اگر ملحوظ رکھتے ہوئے ہم استنجا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں بھی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کس طرح سے استنجا کرنا چاہیے؟ قضائے حاجت کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک اپنے جسم مبارک سے کپڑا نہ ہٹاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کے قریب نہ ہو جاتے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا قضائے حاجت کے وقت بیٹھنے سے پہلے ہی سطر نہ کھولا جائے، بلکہ اولاً جتنا ممکن ہو اس قدر بیٹھ جائیں، اور یہ بھی احتیاط کریں کہ جتنا حصہ سطر کھولنے کی ضرورت ہو صرف اتنا ہی حصہ کھولیں، اور بعد فراغت بھی کھڑے ہونے سے پہلے اپنا سطر جتنا ممکن ہو سکے چھپا لینا چاہیے، نیز سب کی نگاہوں سے چھپ کر کے استنجا کرنا چاہیے۔ حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنی دور چلے جاتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی استنجا خانہ تشریف لے جاتے تو اپنی انگشت مبارک سے انگوٹھی شریف کو اتار لیتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام مبارک آپ کی انگوٹھی شریف میں لکھا ہوا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا، اور ان اسلامی بھائیوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے جو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جشن میلاد النبی وغیرہ وغیرہ مقدس کلمات لکھے ہوئے بینرز یا اسٹیکرز وغیرہ اپنے سینے پر سجا کر کے استنجا خانہ میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس قسم کے بینرز یا کاغذات یا ڈائری وغیرہ جس میں کوئی دینی مسئلہ لکھا ہوا ہو اسے جیب میں رکھ کر بھی استنجا خانہ نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے گلے میں اللہ، کلمہ طیبہ یا آیت الکرسی وغیرہ لکھے ہوئے تعویذات زنجیروں میں لٹکاتے ہیں وہ بھی ان تعویذات کو باہر ہی چھوڑ کر کے استنجا خانہ جایا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ویسے بھی کسی قسم کی دھات کی زنجیر مرد نہیں پہن سکتا کہ یہ گناہ ہے۔ ہاں، اسلامی بہنیں سونے چاندی کی زنجیر، تعویذ وغیرہ پہن سکتی ہیں۔ اگر موم جامہ کیے ہوئے تعویذ گلے یا بازو میں پہنے ہوئے ہوں تو استنجا خانہ جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر موم جامہ نہیں کیا ہوا ہے اور یوں ہی تحریر اوپر سے جھلک رہی ہے یا صاف پڑھی جاتی ہے تو ایسے تعویذات کو، ایسے بینرز کو، ایسے اسٹیکرز کو لے کر کے استنجا خانہ میں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ
मुबारका में जिनों का एक वक्त आता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तमाम उम्मत को मना फरमा दें कि वह गोबर, हड्डी और कोयलों से इस्तिंजा ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें हमारा रिस्क पैदा फरमाया है। चुनांचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीज़ों से इस्तिंजा करने से मना फरमा दिया है। इस हदीस पाक से दर्स मिला कि गोबर, हड्डी और कोयला से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिन्नात भी गुलाम हैं। बहुत से मुसलमानों को देखा गया है कि वो बैठ करके इस्तिंजा नहीं करते, पेशाब नहीं करते, वो खड़े खड़े पेशाब करते हैं। कितने शर्म की बात है कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दर्स दिया है, हम उस दर्स से कितना दूर चले गए हैं और कितना भटक गए हैं। हमें बैठ करके एहतियात के साथ छुप करके पर्दे में हो करके हमें बौलो बराज को अंजाम देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों पर हमें अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए।